جب انڈیا کے خلاف نیو یارک میں کھیلے گئے میچ میں پوری پاکستانی ٹیم بری طرح خوفزدہ لگ رہی تھی اور اکیلا فاسٹ باؤلر نسیم شاہ بہادروں کی طرح ڈٹا ہوا تھا تو مجھے ڈاکٹر ظفر الطاف یاد آئے۔ ڈاکٹر ظفر الطاف کو جو جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کرکٹ اور کرکٹرز کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ 18 برس گزارے اور ان کی باتوں سے کرکٹ کو نئے انداز میں سمجھنا اور دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹسمین کو کون سی چیز دنیا کے خطرناک اور تیز ترین باؤلر کی 22 فٹ کے فاصلے سے 160-162 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکی گئی بال کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہنے پر قائل کرتی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہتا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی کھلاڑی کو ایک طرف سے موت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے بھائی جان، کھلاڑی کا پرائیڈ اسے وکٹ پر سینہ تان کر مقابلہ کرنے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک فاسٹ باؤلر کو آپ کھیل ہی نہیں سکتے اگر آپ کے اندر پرائیڈ نہیں ہے۔ پرائیڈ ہی کسی کھلاڑی کی شان ہوتا ہے۔ آپ اندر سے کتنے ہی خوفزدہ کیوں نہ ہو لیکن اوپر سے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیں کہ اس وقت آپ کسی مشکل میں ہیں۔ وہ کھلاڑی کے بے خوف ہونے کی پہچان اس امر کو قرار دیتے تھے کہ وہ کریز پر کھڑا کیسے ہے، وہ باؤلر کو کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جب باؤلر بیٹسمین کی طرف شعیب اختر یا بریٹلی کی طرح گھوڑے کی رفتار سے دوڑتا ہے تو آپ کیا سوچ کر اس کا سامنا کرتے ہیں؟ اس لمحے آپ کو ٹرو گریٹ دکھانا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر ظفر الطاف کے پسندیدہ کپتان اور کھلاڑی ہمیشہ وہ تھے جو جارحانہ مزاج رکھتے تھے۔ انہیں ٹھنڈے مزاج کے کھلاڑی یا کپتان پسند نہیں تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج اگر ڈاکٹر ظفر اقبال ہوتے تو وہ بابر اعظم کو کس کیٹیگری میں رکھتے؟ وہ بات شوگر کوٹ کرنے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے جو بات کہنی ہوتی منہ پر کہہ دیتے تھے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگلا کیا سوچے گا۔ میں شرطیہ کہتا ہوں وہ بابر اعظم کی باڈی لینگویج اور ٹیم کو فیلڈ میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت دیکھ کر ایک ہی فکرے میں بھگتا دیتے بھائی جان، بابر بڑا کھلاڑی ضرور ہوگا لیکن وہ کپتان میٹیریل نہیں ہے۔ اس میں کپتان والی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہیں سے کپتان لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک پاکستان کرکٹ نے 2 ہی کپتان پیدا کیے تھے، عبدالحفیظ کاردار اور عمران خان۔ ان کے بعد تیسرا کپتان وہ وسیم اکرم کو مانتے تھے لیکن اس کیٹیگری میں نہیں جس میں وہ کاردار اور عمران خان کو رکھتے تھے۔ کاردار اور عمران خان کو پسند کرنے کی وجہ جہاں ان کی گیم کو سمجھنے اور کھلاڑیوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لینا تھا، وہیں وہ ان کے جارحانہ انداز میں کرکٹ کھیلنے کو بھی پسند کرتے تھے۔ انہیں وسیم اکرم میں بھی وہی جارحانہ انداز نظر آتا تھا۔ وسیم اکرم ان کے نزدیک اچھا کپتان تھا جو گیم کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اصل کپتان کاردار اور عمران خان ہی تھے جو اگریسو مزاج رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب پاکستانی شعیب اختر کے جارحانہ مزاج کی وجہ سے اس پر شدید تنقید کرتے تھے، جس وجہ سے وہ کرکٹ سے پابندیوں کا شکار بھی ہوا، تو وہ شعیب اختر کا دفاع کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو فاسٹ باؤلر کے مزاج کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ان کا بڑا مشہور فکرہ تھا کہ آپ لوگ شعیب اختر سے 162 فی کلومیٹر کی رفتار سے باؤلنگ کرانا چاہتے ہیں لیکن سپنر اقبال قاسم جیسے رویے کی امید رکھتے ہیں۔ جو 160 کلومیٹر کی رفتار سے بال پھینکتا ہے وہ نارمل انسان نہیں، وہ غیر معمولی انسان ہے۔ آپ کو اس کے رویے کو برداشت کرنا ہوگا۔ جتنا اچھا شعیب اختر کو ڈاکٹر ظفر الطاف نے ہینڈل کیا وہ کوئی دوسرا بورڈ کا چیئرمین یا ٹیم مینیجر نہ کر سکا۔ انہوں نے شعیب اختر کی وجہ سے وسیم اکرم سے اپنے ذاتی تعلقات خراب کیے۔ ڈاکٹر ظفر الطاف پاکستان کی اس کرکٹ ٹیم کے مینیجر تھے جو 1999 میں برطانیہ ورلڈ کپ کھیلنے گئی تھی۔ وسیم اکرم کا رویہ نئے ابھرتے باؤلر شعیب اختر سے مناسب نہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے وسیم اکرم سے پرانے تعلقات کو ایک طرف رکھ کر شعیب اختر کا ساتھ دیا، جس پر وسیم اکرم ان سے ایسے ناخوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں ڈاکٹر ظفر الطاف کا ذکر تک نہ کیا، جنہوں نے ہمیشہ برے وقت میں وسیم اکرم کا ایسے ساتھ دیا تھا جیسے اس وقت وہ شعیب اختر کا دے رہے تھے۔ وہ وسیم اکرم کو کہا کرتے تھے کہ جیسے عمران خان نے تمہیں 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے پروموٹ کیا تھا ویسے تم بھی شعیب اختر کو کرو، وہ تمہارا وننگ بالر ہے، اسے عزت دو۔ دوسری طرف شعیب اختر نے اپنی خود نوشت میں اگر کسی کی تعریف کی ہے تو وہ ڈاکٹر ظفر الطاف ہیں، ورنہ شعیب کی وہ کتاب پڑھ لیں تو اس نے ہر ایک کو سینگوں پر اٹھایا ہے، ہر ایک پر تنقید کی ہے۔ تنقید تو میں لکھ رہا ہوں، شعیب اختر نے قلم کے بجائے تلوار کی نوک سے اپنی خود نوشت لکھی اور سب کو اس نے وہ نوک چبھوئی، لیکن ڈاکٹر ظفر الطاف کو شعیب اختر نے خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا پسندیدہ موضوع انسانی نفسیات تھی۔ وہ بہت کتابیں پڑھتے تھے، لہٰذا وہ کھلاڑیوں کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اور ٹیم میں بہت پاپولر تھے، جن سے کھلاڑی ہر ایشو پر کھل کر بات کر سکتے تھے۔
کھلاڑی اس وجہ سے ان کی بات مانتے اور احترام کرتے تھے کہ ان کو علم تھا کہ ڈاکٹر ظفر الطاف کی عزت صرف اس وجہ سے نہیں کرنی کہ وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری ہیں، ٹیم کے سلیکٹر یا ٹیم مینیجر ہیں۔ وہ اس وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے کہ وہ کرکٹ ٹیم کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ ہر کھلاڑی کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق اسے گیم اور ذاتی رویہ بہتر کرنے کے مشورے دیتے تھے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی اور بورڈ کے بڑے عہدوں پر رہے۔ عمران خان سے ان کا بڑا تعلق تھا۔ عمران خان بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ ایک دفعہ میں اور ڈاکٹر ظفر الطاف اکٹھے ایک شادی میں شریک تھے۔ اس شادی میں عمران خان بھی آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ظفر الطاف مجھے لے کر ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ عمران خان واپس جانے لگے تو ایک ہجوم ان کے ساتھ تھا۔ اچانک عمران خان کی نظر ڈاکٹر ظفر الطاف پر پڑی تو وہ سب کو چھوڑ کر سیدھے ڈاکٹر صاحب کی طرف آئے اور بڑے جوش سے مل کر کہا، یار زیڈے کدھر ہو؟ آج کل مجھے کسی وقت ملو۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا دیے، منہ سے کچھ نہ بولے۔ عمران خان کھڑے بولتے رہے اور وہ مسکرا کر سنتے رہے۔ عمران اور کاردار کو پسند کرنے کی وجہ ان کی بہادری تھی۔ وہ بابر اعظم یا ان کی ٹیم کے دیگر ڈرے کھلاڑیوں کو کبھی برداشت نہ کرتے۔ وہ اگر آج چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتے، کب کا بابر اعظم کو ہٹا چکے ہوتے۔ وہ بابر اعظم کو ٹنڈولکر کی طرح عظیم کھلاڑی سمجھ کر ٹیم میں رکھتے، لیکن اس سہمے ہوئے کھلاڑی کو کپتان نہ بناتے اور نہ ہی بابر اعظم کو اپنی فرینڈلی 11 بنانے دیتے۔ ڈاکٹر صاحب کو نسیم شاہ جیسے کھلاڑی پسند تھے، جو بے شک ہارے ہوئے لشکر میں ہوں لیکن اپنے پرائیڈ کے لیے آخری بال تک لڑنے کو تیار ہوں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کاردار کو ٹیم کیمپ میں بلایا کہ کھلاڑی پک کریں۔ کاردار بولے، ہر بیٹسمین کی صرف 2 بال تک دیکھوں گا۔ جاتے ہوئے کہہ گئے، زیڈے تمہارے پاس صرف 2.5 کھلاڑی ہیں، باقی سب کچرا ہے۔ شاید یہی بات آج ڈاکٹر ظفر الطاف کہتے کہ بھائی جان پوری ٹیم میں صرف ایک ہی انٹرنیشنل لیول کا کھلاڑی ہے جس میں پرائیڈ ہے، گرٹ ہے، نسیم شاہ، باقی سب کچرا۔ نسیم عباس شاہ ایک پاکستانی کرکٹ کھلاڑی ہے۔ اکتوبر 2019 میں 16 سال کی عمر میں انہیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بلایا گیا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا بین الاقوامی کیریئر نومبر 2019 میں آسٹریلیا کے خلاف شروع کیا۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے 9ویں سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ دسمبر 2019 میں سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ ٹیسٹ میچ میں 5 وکٹیں لینے والے دوسرے سب سے کم عمر گیند باز بن گئے اور ایسا کرنے والے سب سے کم عمر تیز گیند باز بھی۔ فروری 2020 میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں وہ ٹیسٹ میچ میں ہیٹرک کرنے والے سب سے کم عمر بالر بن گئے۔ اکتوبر 2019 میں نسیم شاہ کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ نومبر 2019 میں اس نے آسٹریلیا اے کے خلاف پاکستان کے لیے 3 روزہ وارم اپ میچ کھیلا۔ اس نے 21 نومبر 2019 کو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ اگلے مہینے انہیں پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ سری لنکا کے خلاف 2 میچوں کی سیریز، دوسرے میچ میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی 5 وکٹیں حاصل کیں۔ 16 سال اور 307 دن کی عمر میں وہ ٹیسٹ میچ میں 5 وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر فاسٹ بالر اور تمام گیند بازوں میں دوسرے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ ابتدائی طور پر انہیں 2020 کے انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں ان کے شاندار آغاز کے بعد انہیں انڈر-19 ٹیم سے واپس لے لیا گیا۔ جنوری 2020 میں پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے نسیم کو ان کے انڈر-19 اسکواڈ سے نکالے جانے پر ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ کرکٹ کی وجوہات کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی عمر کے بارے میں، یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے ان تمام کرکٹرز کی عمروں کی جانچ اور تصدیق کی ہے جو اپنی انڈر-19 ٹیم میں کھیل سکتے تھے۔ 9 فروری 2020 کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 16 سال اور 359 دن کی عمر میں وہ ٹیسٹ ہیٹرک کرنے والے سب سے کم عمر بالر بن گئے۔ مئی 2020 میں PCB نے انہیں 2020-21 سیزن سے قبل سینٹرل کنٹریکٹ سے نوازا۔ جون 2020 میں انہیں کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے لیے 29 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ جولائی میں انہیں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستان کے 20 رکنی اسکواڈ میں شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ 21 اگست کو انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بھی پاکستان کے 2020 انٹرنیشنل اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ نومبر 2020 میں انہیں نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے پاکستان کے 35 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اکتوبر 2021 میں انہیں سری لنکا کے دورے کے لیے پاکستان شاہینز اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔